ان کا قول نقل کرتے ہیں، جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا. بکرا جب مناتا تھا تو اس کے پاس جا کر کہتے تھے لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، رب تیری صورت میں آیا ہوا ہے. یہ تصوف تو نیرا کفر ہے. یہ تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی تھی. کس کو دی؟ کس حدیث میں ہے؟ وہ ابو ہریرہ جو 7 دن تک بھوکے اور پیاسے اللہ کے نبی کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے اور میں اس حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں. اللہ کے نبی کے در کو چھوڑتے نہیں تھے. انہوں نے ان حدیثوں کو کیوں نہیں یاد کیا جن حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصوف کی تعلیم دی. صفحہ 111 مزدلفہ کے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مزدلفہ میں 2 اقامت 2 اذان اور 1 اذان 2 اقامت، 1 اذان 1 اقامت ثابت ہوئی ہے. یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں تضاد ہے، ایسے بھی حدیث ہے اور ایسے بھی حدیث ہے. اور جب اس طرح کا معارضہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیاس یہ ہے کہ 1 اذان اور 1 اقامت، بس 1 اذان ہو اور 1 اقامت ہو. حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے، 1 اذان ہوتی ہے اور 2 اقامتیں ہیں. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس پر پوری امت اکٹھی ہے. جب صحیح حدیث آ جائے پھر امت کے لیے قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قیاس کا دروازہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے، صحیح فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو چھوڑے اور اپنی طرف سے اپنی آراء کو دین کے اندر داخل کرے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عرفات کے اندر اللہ کے نبی 1 اذان دیتے، 2 اقامتیں کہتے اور جماعت کی ادائیگی ہوتی. قرآن قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا عام مسئلہ ہے بر صغیر کے اندر. انسان مر جاتا ہے، مولوی کو بلاتے ہیں، قاریوں کو بلاتے ہیں اور اس کی قبر پہ اذان دی جاتی ہے، دال مسور بکھیری جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں قبر پہ قرآن پڑھوانا درست ہے اگر اللہ کی طرف توجہ ہو. میں نے پھر آپ سے ابتدا میں آپ کو یاد کروایا تھا، یاد کیجئے ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اگر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے واللہ سنیے. ایک شخص کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کچھ کمزور ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کیا بات ہے، تو کچھ کمزور لگ رہا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، 1 سال سے. اور روزے رکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول. 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں اور 1 سال سے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں. جوان ہوں، آخرت کا سامان زاد راہ اکٹھا کرنا ہے. جواب میں فرماتے ہیں میرے صحابی اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے اور نہ ہی رات کی کوئی 1 رکعت قبول کی ہے. کیوں؟ عمل اتنا بڑا ہے اور عمل کرنے والا مولوی ملا نہیں، نبی کا صحابی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. سفر کے اندر جہاد کا سفر ہے، نبی روزہ افطار کر لیتے ہیں کہ کفار سے کبھی بھی ٹاکرا ہو سکتا ہے. کچھ صحابہ سوچتے ہیں ہم قوی ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم روزہ پورا کریں گے، زیادہ ثواب لے لیں گے، اور جنگ کی حالت کے اندر بھی ہم کمزور نہیں پڑنے والے. نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک العصاة. یہ نافرمان 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. قرآن قبر پہ بیٹھ کر مردے کے لیے پڑھنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کو لے جا کر خدیجہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ام کلثوم کی قبر پہ نہ پڑھتے، رقیہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ابراہیم کی قبر پہ نہ پڑھتے، چچا حمزہ کی قبر پہ نہ پڑھتے. اگر یہ دین ہے تو بتائیے اللہ کے نبی کی کوئی 1 حدیث، اگر یہ دین ہے کسی 1 صحابی کا عمل
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تو پھر وہ عمل اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین کے اندر ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہاں عمل وہی قرار پاتا ہے، شریعت وہی چیز بنتی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایک شخص سوال کرتا ہے بیعت کی تجدید کے لیے، تو فرماتے ہیں اگر بیعت دخول سلسلہ کی ہے تو 2-3 سلسلوں میں داخل ہونا پرانے اور اس دور میں چلتا آ رہا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں قادری سلسلے پر بیعت کر لو، نقشبندی سلسلے پر بیعت کر لو، سہروردی سلسلے پر بیعت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے سب جہنم کے اندر، صرف ایک جماعت جنت میں ہوگی۔ پوچھا گیا وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے، صحابہ میں سے کوئی نقشبندی تھا، کوئی چشتی تھا، کوئی قادری تھا، کوئی اویسی تھا، کوئی رضوی تھا؟ اگر یہ سلسلے رسول اللہ کے صحابہ کے سلسلے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، تو پھر آپ کو یہ سلسلے مبارک ہو۔ اور اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کا وجود صحابہ کے دور میں نہیں بلکہ کئی 100 سالوں کے بعد صوفیاء نے اس کو وجود دیا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے یہ سلسلے گمراہی کے سلسلے ہیں۔ ان میں داخل ہونا، ان کی بیعت کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تعلیم دیتے، کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے، کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہو، جنت میں لے جانے والا ہو، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو اس کی تبلیغ کر دی، اس کو پہنچا دیا، اس کو بیان کر دیا۔ اگر یہ سلسلے دین ہوتا اللہ کے نبی بتا کر جاتے، اور نبی کا نہ بتانا دلیل ہے یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے شرک کی ایک اور مثال سنیے، صفحہ 205 ہے۔ کراچی سے بمبئی کی طرف جہاز جا رہا ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، وحشت پھیل جاتی ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں بھائی کوئی مرے گا نہیں، ہم تو کسی کے بلائے پر جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے، یہ اطمینان کے جملے کہے۔ اچانک وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے، طوفان رک جاتا ہے اور یہ آرام سے اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب سنیے آگے، کہا کہ طوفان کی شدت کے وقت جس کی تھوڑی دیر بعد سکون کے آثار پیدا ہوئے، حکیم ضیاء الدین صاحب یا کسی دوسرے شخص نے عالم رویا میں یا تو خواب میں یا خود کہتے ہیں عالم واقع میں، حقیقت میں، خواب میں نہیں، یا حقیقت ہے یا خواب ہے، دونوں میں سے کچھ ایک ضرور ہے، میں دیکھا کہ سمندر کی یہ جوشیلی لہروں کے اندر ایک جانب جس کشتی میں رشید احمد صاحب سوار تھے، یہ حاجی سارے سوار تھے، ایک جانب اعلی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اور دوسری جانب حافظ ضامن صاحب نے جہاز کو کندھے پہ رکھا ہوا اور آگے کو دھکیل رہے اور موجوں کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہے اور کہتے جا رہے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اور یہی ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جہاز بندرگاہ کو لگ گیا۔ آئیے ذرا صحیح مسلم کے اس قصے پر غور کریں۔ اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہم یمن کی طرف بھاگے، اللہ اکبر، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ بیان کرنے والے پہ غور کرنا، یہ بیان کرنے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ خود بھی کفار کے ساتھ انہی کے لشکر میں، انہی کے آدمی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے اٹھا رکھے تھے، لات و منات، یوس و یعوق، عزا و نصر، ہم نے آوازیں لگانی شروع کر دی، یا لات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آوازیں لگاتے جاتے لیکن ہماری کشتی اسی طرح بھنور کے اندر مزید پھنستی جاتی، وہ بھنور سے نہ نکلی۔ اور جب ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اب تو مرنے ہی والے ہیں، ہم نے اپنے بتوں کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، جب ہم نے اپنے بتوں کو پھینکا اور گرایا اور آپ کی اللہ کی طرف توجہ کی، آوازیں لگائی، اس کو پکارا، اے اللہ کے نبی ادھر ہماری زبان سے پکار نکل رہی تھی، ادھر ہماری کشتی طوفان سے باہر نکل رہی تھی۔
کفار مکہ تھے، طوفان کے اندر ان کی اللہ مدد کیا کرتا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی وہ خالص اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا۔ لیکن یہاں وہ الہی صفت، وہ اللہ کا فعل، طوفانوں سے کشتیوں کو پار لگانے والا قرآن بیان کرتا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہی آیت پوری سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان مشرکین کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کس نے پار لگائی؟ مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ جب بھنور میں پھنسی تو رشید احمد صاحب نے کہا ہم کسی کے حج پہ جا رہے تھے نا، ہم کسی کے بلاوے پر جا رہے ہیں، کوئی نہیں مرے گا، صبر کرو، اللہ کے بلاوے پر جا رہے ہیں حج کرنے، ہم نہیں مریں گے۔ یہ کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی، اور جب پار لگی کہا نہیں، ہم نے عالم حقیقت میں دیکھا کہ کشتی کو ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی نے کندھا دیا ہوا تھا، دوسری طرف حافظ ضامن نے کندھا دیا ہوا تھا۔ یہ دونوں تو انڈیا بیٹھے تھے، ان کو کیسے پتا لگا کہ ان کے مریدوں کی کشتی سمندر میں پھنس چکی ہے؟ پہلا سوال۔ مان بھی لیں یہ آگے تو ان کو کیسے پتا لگا؟ اور یہ ہزاروں میل کا سفر ایک آہٹ میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں طے کر کے کیسے وہاں پر پہنچ گئے؟ یہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کو پکارا جائے خشکی میں، تری میں، مشکل میں، تنگی میں، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو پریشان حال کی پریشانی کا علم بھی رکھتی ہو اور پھر اس کی پریشانی کو ٹال بھی دیتی ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ نبی اپنے اللہ کا تعارف کروا رہے، اگر اللہ مصیبت ڈالنے پر آئے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اللہ اس کو نکالنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہاں وہی صرف وہی الہی کام اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی طرح منسوب کیا کہ جب ہماری کشتی پھنسی تو ہماری مشکل کشائی کے لیے امداد اللہ مہاجر مکی پہنچ گئے اور حافظ ضامن پہنچ گئے۔ ایک دن امام ربانی دولت قدہ میں تشریف فرما، صفحہ 220، صاحبزادی بھی پاس کھڑی تھی۔ آپ کی اہلیہ مرحومہ نے نہایت افسوسناک لہجے میں کہا، دیکھیے میرے بھائی، مولوی ابو نصر کی جان بھی رہے گی یا نہیں، ان پر تو دشمنوں نے جادو کرا دیا۔ اس جملے کے سننے سے یکا یک حضرت نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور خلاف عادت ایک تیز نظر سے دیکھ کر فرمایا، پھر کیا؟ اگر کروایا ہے تو وہ کروانے والا خود ہی نہیں رہے گا، اور جس نے دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا۔ اندھا ہو گیا ماضی کا صیغہ تھا جو گزشتہ زمانے میں وقوع کی اطلاع دے رہا تھا، حالانکہ جادو کرانے والا صادق علی بالکل تندرست اور سالم الاعضاء تھا، البتہ دوسرے کی ایک آنکھ نہ تھی۔ تو بیٹی نے کہا، ابا اندھا اس کی تو ایک آنکھ ہے۔ کہا اگر ہے تو وہ بھی گئی۔ یہ کہنا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ایک تو مر گیا جس کو کہا تھا ختم، یہ تو گیا، اور دوسرا جس کو کہا تھا اندھا اس کی ایک تھی وہ بھی گئی۔ یہ تصرف ہے شیخ کا، یہ بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ قصہ جو اپنے بزرگ کی شان میں بیان کیا ہے، ذرا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ کے تو لو۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، احد کا میدان ہے، گڑھے میں گر جاتے ہیں، ماتھا مبارک پھٹ جاتا ہے، فوراً زبان سے جملہ نکلتا ہے، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا؟ یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب امام کائنات محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ فلاح کیسے پائیں گے؟ یعنی یہ فلاح نہیں پا سکتے، کیوں؟ انہوں نے تو نبی کا ماتھا پھاڑا ہے۔ قرآن اتر آتا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا اختیار ہی نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کروں، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ نبی تو کہے جنہوں نے میرا ماتھا